تو دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی، کم کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے. اس لیے علامہ شامی نے فقہ شامی میں لکھا ہے کہ اتنا کھا لینا کہ جس سے پیٹ میں گڑگڑ گڑگڑ ہونے لگے اور پیٹ میں تکلیف ہو، گیسٹرک ہو جائے، نظام ہضم خراب ہو جائے. اتنا کھانا گناہ ہے. اگرچہ حلال تھا، وہی حلال گناہ کی صورت میں تبدیل ہو گیا. بیوی حلال ہے مگر اس قدر کثرت سے اس کو استعمال کرنا کہ جس سے اس کی بھی صحت خراب ہو، اس کی بھی صحت خراب ہو اور دونوں کو چکر آنے لگا. جائز نہیں ہے. یہ حکیم الامت کے ملفوظات میں نے خود پڑھا ہے. کیونکہ جب صحت رہے گی، جب نہ آپ عبادت کرو گے، اگر صحت خراب ہو گئی تو فرض مشکل ہو جائے گا. اور صحت خراب ہونے سے مزاج غیر معتدل ہو جاتا ہے. جو لوگ کم سوتے ہیں، 6 گھنٹہ سونا ہر مسلمان اور ہر انسان پر ضروری ہے. 6 گھنٹہ سونا، اور دماغی کام کرنے کے لیے 8 گھنٹہ سونا. کچھ دن میں بھی سو، قیلولہ بھی کرو، دن میں بھی آرام کرو. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث فرمائی کہ قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو. تھوڑا سا دوپہر دن میں بھی آرام کر لیا کرو، شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. اسی لیے لندن سے ایک مہمان آئے تھے، انہوں نے کہا کہ انگریز تو قیلولہ نہیں کرتا. تو میں نے کہا وہی شیاطین ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. چاہے 10 منٹ لیٹ جاؤ، سونا بھی ضروری نہیں ہے. دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹ جاؤ 5 منٹ صحیح، سنت ادا ہو گئی. کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، ان کو وسوسہ ڈالنے سے فرصت نہیں ہے. نہایت ہی بزی ہوتے ہیں یہ لوگ. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے. ہمیشہ معالجین سے مشورہ رکھو. جب مزاج غیر معتدل ہو جائے، چڑچڑاپن آ جائے، بیوی بچوں پر غصہ آنے لگے، تو پہلا کام یہ کرو کہ وظیفہ ملتوی کر دو. ذکر شیخ سے مشورہ لے کر ذکر کم کر دو. اگر وہ کہتے بالکل ملتوی کر دو تو ملتوی کر دو. میرے شیخ شاہ عبد الغنی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ کے مشورے سے اللہ کا ملتا ہے. اگر شیخ کہتے کہ خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ، میرے مہمانوں کے لیے چولہے میں لکڑی ڈالو اور چائے بناؤ اور خانقاہ میں جھاڑو لگاؤ، تو وہ اسی سے ولی اللہ ہو جائے گا. اللہ کا راستہ شیخ کے مشورے سے طے ہوتا ہے.